کہتے ہیں کہ بصرہ میں ایک سود خور رہتا تھا. بصرہ میں ایک سود خور اب اللہ اس سے کتنا ناراض ہے. سود خور کو آپ جانتے ہیں نا؟ ہاں، سود خور کو. وہ سود خور رہتا تھا. سود خور پر سن لے، ابھی آپ بے چین نہ ہو، توجہ ہے آپ کی، سب کی توجہ. سود خور پر شب قدر میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے، قبر میں. امام ابن حجر نے لکھا الزواجر میں کہ رمضان شریف میں تو سب کی قبروں سے عذاب اٹھ جاتا ہے، لیکن سود خور پہ شب قدر میں بھی میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. یہ سود خور ہے، توبہ کر لو. اللہ کا کوئی ایسا بندہ گنہگار آیا ہے جو صدا لگا رہے توبہ، بدل جاؤ، موت آنے سے پہلے بدل جاؤ، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لو. اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے جو ملنا ہے وہ مل کر کے رہے گا. حلال کماؤ، محنت کرو، کوشش کرو، کسب کرو، اللہ تقدیر بدلنے والا. ایک بات کہوں، ارے تقدیر کی لوگ بات کرتے ہیں، ہم تقدیر پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں. ہر لمحہ کروڑوں مرتبہ مومن کی تقدیر بدلی جاتی ہے. اگر مومن آ جائے زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہر لمحہ کروڑوں بار تقدیر بدلی جاتی ہے. ارے ولیوں کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہماری تقدیر کیوں نہ بدلے؟ ہم تو سید الانبیاء کے غلام ہیں، ہمارا تعلق تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت سے ہے. ارے جن کی مرضی سے تقدیر بدلتی ہے، ان کے اشاروں کی شان کیا ہوگی؟ تو بہرحال وہ سود خور تھا، اس کا نام حبیب تھا. بڑا سود کا دھندا تھا اس کا، اور سود کھاتے کھاتے دل سخت ہو جاتا ہے. اب یہ تقریر ہوتی ہے نا، لوگ بدلتے کیوں نہیں میں بتاؤں آپ کو. تقریر سننے آئے، لیکن جب کھانا کھا کے آتے ہیں تو وہ بھی پیٹ میں حرام بھر کے آتے ہیں. اس لیے مولانا کا مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن دل پہ بات اثر نہیں کرتے. جس پیٹ میں حرام ہوگا کبھی دل پہ بات اثر نہیں. اور مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے، اپنے لیے کہوں، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں، بلکہ جو مقرر کو کھلا کے لاتے ہو نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی حرام کھلا کے لاتے. آج کل ٹھہرانے کا مزاج کیا؟ امین القادری صاحب کہاں ٹھہرانا؟ جس کے گھر سب سے اچھا ہو، اے سی ہو، پنکھے ہو، اور یہ سہولت ہو، وہ سہولت ہو، نرم گدے، وہاں ٹھہرانا. یہ نہیں دیکھتے منتظمین کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس وہ خوش ہو جانا چاہیے. ارے میرے بھائی، گدے مت دیکھو. یہاں کی کمیٹی کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن گدے مت دیکھو، یہ دیکھو کہ حلال ہے کہ نہیں ہے. میں نے کبھی کسی امام کے گھر میں مجھے ٹھہراتے نہیں دیکھا، کوئی کونسلر کے گھر میں، کوئی کارپوریٹر کے گھر میں، کوئی متولی صاحب کے گھر میں. حالانکہ ہر کونسلر کارپوریٹر حرام کھاتا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح. اور اگر مجھے ٹھہرائیں گے بھی تو بیچارے اب امام کا مسجد کا اجرا اتنا سا 10 بائی 10 کا، اور پھر اس میں دور جانا استنجا کے لیے، تو میرے بھی ماتھے پر شکن کہاں ٹھہرا ہے. آئندہ آنی نہیں آنا کرنجا، میں نے تو وہیں جانا نہ جہاں اے سی اپنا. میرے بھائی یہ اے سی ہے، یہی اے سی حرام کی اے سی قبر میں آگ کا سبب بنے گی. مزاج بدلو. ہمارے سرکار مفتی اعظم، ہمارے مجاہد ملت، ہمارے حافظ ملت، ہمارے مشتاق احمد نظامی، ارے خود اسی کارنجا کا وہ بطل جلیل جس کی محنتوں کو برار کبھی فراموش نہیں کر سکتا، مفتی اعظم برار مفتی عبدالرشید رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے سائیکلوں پر، جس نے پیدل دیہات جائے. بھائیو، نذرانوں کے سسٹم تو آج ہے. وہ مرد قلندر بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو لے کے اس وقت تو پھرا اس دیہاتوں کی سنیت کے لیے، جب کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں تھا. لیکن افسوس، میری قوم وہ احسان فراموش ہے کہ ہمیشہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو سلوٹ کرتے ہیں، اڑتے ہوئے سورج کو سلوٹ کرتے ہیں. بڑے حالات ہیں. یہ مفتی عبد المجید ہو، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب ہو، اور بھی بزرگوں میں نہیں جانتا، ہمارے بھائی حافظ محمد امین رضوی صاحب ہو، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ اسی مرد قلندر کے شاگرد ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کارنجا اور برار والوں کہوں، میرے دل کی یہ چبن ہے، میں کہہ رہا ہوں، کس سے پہلے بھی کہا تھا. اس قلندر کو تم نے آخری عمر میں تعویذ بیچ کر اپنا گزارا کرنے پہ مجبور کیا ہے. اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ نچنیوں پر تو تم نے لٹایا ہے، لیکن اپنے اتنے بڑے مفتی اعظم کو تم نے آخری عمر میں وہ دن دکھائے کہ انہوں نے تعویذ، جب وہ تعویذ کا اعلان کرتے تھے مجھ پہ گھڑوں منو پانی گرتا تھا. یہ میری قوم کا حال ہے کہ مفتی اعظم وقت کو بھی تعویذ بیچنے کی ضرورت.
یہ تم قوم کی خدمت کرتے ہو، نچنیوں پہ لٹاؤ گے، نعت خانوں پہ لٹاؤ گے، اور جس نے تمہاری سنیت کے دیکھیے اگر کارنجا میں یہ ہزاروں کا مجمع ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں مفتی اعظم برار کی محنت ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے باپ نے تو 2 سال محنت کی لیکن پودے نہیں آئے، میں نے تو 6 مہینے محنت کی پودے آ گئے۔ تو کسی مفکر نے کہا وہ 2 سال بھی ایڈ کر، وہ 2 سال بھی ایڈ کر، اس لیے کہ 6 مہینے میں پودا نہیں آتا، وہ 2 سال کا بیج بویا ہوا ہی تیرے پانی دینے پر سامنے آیا ہے۔ اگر آج مفتی عبد المجید کی محنتوں سے یہ ہزاروں کا مجمع ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پردے کے پیچھے مفتی اعظم برار کی محنت ہے اور بھی دیگر بزرگوں کی، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کی، ہم ناقدرے لوگ ہیں، ہم نے تو آرٹسٹوں کی قدر کی ہے، اللہ والوں کی قدر کب کی ہے؟ لیکن ابھی بھی کہتا ہوں قدر کرو اپنے علماء کی، کام کرنے والوں کی قدر کرو، جو تم شک کی نظر سے دیکھتے ہو بند کرو، اخلاص کی نظر سے دیکھو کام کرنے والوں کو، اور کام کرنے والوں پر حملے نہ کرو ورنہ نسلیں برباد ہو جائے گی۔ بہرحال بات کر رہا تھا، کیا میں اینڈ کی طرف جا رہا تھا، بیچ میں بات نکل آئی، تو وہ حبیب نام تھا، سود خور تھا، دل سخت ہو گیا تھا۔ ایک دن سود کا بھتہ وصولی کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا، بات اسی طرح ہوتی ہے، رنگ مت دوسرا دینا۔ ننھے بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے آتے دیکھا حبیب کو تو کہنے لگے ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں کا غبار ہم پہ پڑے گا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہٹو۔ حبیب نے یہ سنا، دل تڑپ گیا، حبیب اتنا برا ہو گیا تو کہ بچے بھی تیرے قدموں کی دھول سے نفرت کرتے ہیں، جب قدرت بدلنا چاہتی ہے تو ایسی آوازیں کان میں آتی رہتی ہے۔ لیکن حبیب نے سنا، اتنی جلدی اثر کیا ہو سکتا تھا، تڑپ تو گئے تھے حبیب، لیکن جب گئے وصولی کے لیے تو کہا ایک گھر کے دروازے پہ، لاؤ بھائی ٹائم آ گیا، ہفتہ دو۔ اس نے کہا میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، تمہارا انتظام کرنے کے لیے گئے، خدا کے لیے حبیب واپس چلے جاؤ، تمہیں پتا ہے نا حبیب جس دروازے پہ جاتا ہے واپس نہیں لوٹتا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، نہ چلاؤ، ہماری عزت چلی جائے گی، ایک کام کرو چلے جاؤ نا، ہم ابھی پہنچا دیں گے۔ ایسے نہیں جاؤں گا، کچھ نہ کچھ دو۔ اچھا کئی دن کا فاقہ تھا، بکری کا سر اور بکری کے پیر میرے شوہر ادھار مانگ کر لائے تھے، وہ اٹھا کر میں تمہیں دیتی ہوں، لیکن میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، تیرے بچے بھوکے ہو یا مرے ہمیں کیا، ہمیں تو خالی نہیں جانا۔ بکری کا سر پیر اٹھا کر گھر لائے، بیوی سے کہا لو پکاؤ، بیوی نے پکانا شروع کیا، خوشبو آ رہی تھی، کوئی مرد قلندر نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، حبیب نے کہا کیا بات ہے، کیا خوشبو آ رہی ہے تیرے گھر سے پکنے کی، مجھے بھی تو دے۔ حبیب نے کہا میں تجھے دوں گا تو مالدار تو نہیں ہوگا، البتہ تجھے میں دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، جا یہاں سے، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ جاتے ہوئے مرد درویش نے کہا حبیب ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، حبیب ایک دن موت کی تلوار تیرے جسم اور روح کو کاٹ دے گی، ایک دن قبر کی اندھیری رات ہے، حبیب یہ دولت کام نہیں آئے گی۔ بہت نصیحت کیا، نصیحت کر کے وہ چلا گیا۔ کوئی فقیر، ہر فقیر لینے نہیں آتا، کوئی دینے بھی آتا ہے، دے کے گیا۔ بچوں کی نصیحتیں، فقیر مرد درویش کے جملے، اور اس کے بعد جب بھوک سے تڑپ کر حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ کھانے بیٹھے تو کیا دیکھا، جیسی ہانڈی کھولی پوری ہانڈی خون میں تبدیل ہو گئی۔ بیوی نے کہا حبیب بار بار کہتی ہوں ظلم نہ کرو، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، حبیب بدل جاؤ بدل جاؤ بدل جاؤ۔ 3 واقعات ایک ساتھ ہو گئے، حبیب کے دل پر اثر کر گیا۔ حبیب نے فیصلہ کیا کوئی دولت ساتھ نہیں جائے گی، حبیب پلٹو، توبہ کرو، بدل جاؤ حبیب۔ حبیب اٹھے، بیوی سے کہا اب میں توبہ کروں گا، بدل جاؤں گا، لیکن توبہ کے لیے کوئی اللہ والے کا ہاتھ کا وسیلہ چاہیے۔ کون، کس کے پاس جاؤں؟ فوراً دل میں خیال آیا بصرہ میں رہتے ہیں، مجھ سے خوش نصیب کون ہوگا؟ اسی بصرہ میں حسن بصری جیسا مرد قلندر بھی رہتا ہے، جو مولا علی کا مرید بھی ہے، مولا علی کا خلیفہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکل کر امام حسن بصری کی خانقاہ کی طرف حبیب چلے، اے میری قوم کے جوانوں، حبیب حضرت حسن بصری محفل جمائے خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور لوگوں سے کہتے لوگوں بہت دیر
دیر ہو چکی, بہت غفلت میں دن گزار چکے, زندگی برباد کر چکے, زندگی تباہ کر چکے. لوگوں توبہ کر لو, توبہ کر لو, کتنے بھی پاپ کی ہو توبہ کر لو, 40 سال پاپ کی توبہ کر لو, 80 سال پاپ کی توبہ کر لو. یہ توبہ ہی ہے جو سچے دل سے گناہ کر لیتا, جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو یوں ختم کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرتے ہیں انہیں معاف کرتے ہیں, جو توبہ کرتے ہیں انہیں محبوب بنا لیتے ہیں, جو توبہ کرتے ہیں ان کو اپنا بنا لیتے ہیں. توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. موت سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. موت آئے اس سے پہلے توبہ کر لو, آخری ہچکی ہے اس سے پہلے توبہ کر لو. یوں کہتے کہتے حسن بصری کی زبان پہ آیا, لوگو تم کتنے ہی پاپی ہو توبہ کر لو, کتنے مجرم ہو توبہ کر لو. میرے بھائیو, حبیب اجمی سے زیادہ, حبیب سود خور سے زیادہ تو تم لوگ گنہگار نہیں ہو, مجرم نہیں ہو. اگر آج حبیب بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. آج حبیب توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. یہ میرے بھائی جگہ نہیں ملے تو کیسے کھڑے, حبیب بھی ایسے ہی کھڑے تھے. جیسے ہی سنا آج حبیب بھی توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دے گا, چلتے ہوئے قریب آئے, کہا حضرت یہ جملہ ایک بار اور کہیے نا. تو انہوں نے کہا آج حبیب بھی توبہ کرے سود خور اللہ اس کو معاف کر دے گا. پھر قریب آگے کہا ایک بار یہ جملہ اور کہیے نا. تو کہا آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. قدم پکڑ کے کہتے ہیں گواہ رہنا آج حبیب نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے, گواہ رہنا. تو کون ہے؟ میں ہی تو حبیب سود خور ہوں. اللہ اکبر, ہاتھ بڑھایا, توبہ کی. توبہ کی حضرت جتنا مال ہے سب اللہ کی راہ میں لوگوں کو کیا لوٹاؤں گا, آپ جہاں چاہیں جدھر چاہیں اسے تقسیم کر دیں. حبیب نے توبہ کی اور توبہ کر کے جب گھر کی طرف گئے تو اتنا سکون تھا. دولت نہ تھی لیکن سکون تھا, مال نہ تھی لیکن سکون تھا, کیونکہ گناہوں کا بوجھ حبیب کے سر سے اتر چکا تھا. یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو ایک لمحے میں گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. ابھی تک وہ بچے کھیل ہی رہے تھے. حبیب گھر کی طرف جانے لگے. ان بچوں میں سے کسی بچے نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا. حبیب نے اللہ اکبر اتنا سنا تو کہا مولا تجھ سے غداری کی تھی تو لوگ نفرت کرتے تھے, آج میں نے توبہ کیا کر لی ہے. وہ محفل توبہ ابھی ختم نہیں ہوئی, ان کے دل میں تو نے میری محبت ڈال دی ہے اور تو نے مخلوق کا بھی حبیب بنا دیا ہے. گواہ رہنا آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا. جانتے ہو وہ حبیب ہی کو دنیا حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانتی ہے, جو امام حسن بصری کے خلیفہ بھی ہوئے, مرید بھی ہوئے, اور غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر بنے, غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے. اور پھر یہ مقام ملا حبیب اجمی کو. ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے خانقاہ میں کھڑے ہوئے. اجمی اس لیے کہتے تھے کہ فن کے مطابق بہت اچھا قرآن نہیں پڑھتے تھے, اس لیے اجمی کہہ رہے, لیکن غلط بھی نہیں پڑھتے تھے. لہن جلی وغیرہ نہیں تھا لیکن اتنے خوبصورتی سے نہیں پڑھتے تھے تو لوگ ان کو اجمی کہتے تھے. امام حسن بصری آئے, انہوں نے نماز شروع کر دی تو امام حسن بصری نے سوچا یہ تو اجمی ہے, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, میرا مرید بھی ہے, میرا مرید ہے, اجمی ہے. نہیں پڑھی نماز. اس رات خواب میں خدا کا جلوہ دیکھا خواب میں, تو پوچھا رب نے کیا مانگتے ہو حسن؟ عرض کی مولا تیرا قرب خاص چاہتا ہوں اور جتنی عبادت کر چکا اس کی قبولیت چاہتا ہوں. ارشاد ہوا موقع تو دیا تھا, تم نے فائدہ نہ اٹھایا. عرض کی وہ کیسے؟ کہا اگر آج میرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو جو چاہ رہے تھے ہم وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیتے. توبہ کرانے والا کہاں منزل پہ بڑی منزل ہے, لیکن توبہ کرنے والے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے یہاں بڑے کرم کے فیصلے ہیں. نہ کسی کے اشک پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے. یہ مزاج عشق رسول ہے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, تو کریم ہی تو جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. میرے بھائیوں کچھ بھی کیے ہو آج توبہ کر لو, آج توبہ کر لو, بدل جاؤ, ماحول بدلو, نمازی بنو, پرہیزگار بنو, آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بنو. انشاءاللہ کسی کا کچھ بھی ہو اپنے حالات پرسکون رہیں گے. نیک بن کے رہو, اللہ کرم فرمائے گا, نظر فرمائے گا.